اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں بڑی چھوٹی 37 صورتیں ہیں جن کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی سورہ نبا ہے۔ مشرکین مکہ استہزاء و تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات لے کر فرمایا، اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عن قریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب تر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی تخلیق فرمائی ہے، اور اچھی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے، کہ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفصل، فیصلے کا دن یعنی قیامت ہے، لہذا یہ کام بھی اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کے دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اس بات ہے۔ ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلاتے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں جو اللہ فرعون جیسے ظالم و جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جنت و جہنم کے تذکرے اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت کے اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں کہ سرداران قریش کے مطالبے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا، اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلز اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس سورہ مبارکہ میں مذمت کی گئی ہے۔ انسان اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا۔ مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کا اختتام کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ تکویر میں قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی ہر چیز پر اثر انداز ہوگی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جنگلی جانور جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجا جمع ہو جائیں گے، پانی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو کر سمندروں میں آگ بھڑکانے کا باعث بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کناروں پر دیکھنے اور قرآن کریم کے تمام جہاں والوں کے یہ نصیحت ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانفطار میں بھی قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔
کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہہ نکلیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال جان لے گا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ فرمایا تم پر معزز اور لکھنے والے 2 نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ اس کے بعد سورہ المطففین، جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی وعید کا بیان ہے۔ وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ نیک اور بدروحوں کے اندراج کے 2 رجسٹروں کا بیان ہے کہ سجیین یعنی قید خانہ بدکاروں کے نام اعمال کے ریکارڈ کی جگہ ہے، جبکہ علیین میں نیکوکاروں کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ جنت کی شاندار نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رغبت کرنے والوں کو ایسی ہی چیز کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ الانشقاق میں بھی قیامت کی دل دہلا دینے والی منظرکشی کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب بہت آسان سرسری سا ہوگا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا، لیکن جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، حالانکہ دنیا میں یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے۔ بروج سیاروں کو کہتے ہیں۔ اس میں خندق کھود کر اہل ایمان کو اس میں ڈالنے والے کافروں کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ طارق رات میں نمودار ہونے والے ستارے نجم ثاقب کا نام ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کی شان بیان کی گئی کہ جس نے صحیح سالم پیدا فرمایا، پھر تقدیر بنائی اور راہ سجائی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ فرمایا کہ نصیحت کیجئے اگر اس کا کوئی فائدہ ہو۔ جہنم کا منظر بیان کیا کہ وہاں مجرم نہ مر سکیں گے اور نہ ہی زندوں میں نظر آئیں گے۔ کامیاب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، وہی کامیاب ہے۔ فرمایا تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہر اعتبار سے بہت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے خوفزدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے اور بلند و بالا جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں کوئی بیہودہ بات تک نہیں سنیں گے۔ جنت کی نعمتوں اور وہاں کے خوش کن ماحول کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تخلیقات اونٹوں، آسمان، پہاڑ اور زمین کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کو ان کی ہدایت اور ایمان کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ جو منہ موڑے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، جس کے آغاز میں فجر اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کے ذریعے ان کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی طاقت و قوت اور سرکشی اور اللہ کے عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کی گھات میں ہے۔ انسانوں کی نفسیات بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کی روزی تنگ کرتا ہے، اسے آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، اصل وجہ تو یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مساکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ قیامت کے برپا ہونے پر جہنم دیکھ کر انسان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ کہے گا کاش میں نے پیشگی کچھ نیک اعمال بھیجے ہوتے، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ۔ نیک اور مطمئن روح کو خطاب ہوگا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورہ بلد میں مکہ کی قسم کے ساتھ فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آنکھوں، زبان اور چہرے، بشرے اور نیکی و بدی کی سمجھ جیسی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے، مسکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور صبر و رحمدلی کی نصیحت کرنے والوں کو دائیں ہاتھ والے اور خوش نصیب قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس میں متعدد قسموں کے ساتھ فرمایا کہ نفس کو گناہوں سے پاک کرنے والا کامیاب اور گناہوں سے آلودہ کرنے والا نامراد ہوگا۔ قوم سمود نے جب سیدنا صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر کے اونٹنی کو پہاڑ سے برآمد ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی سرکشی سے باز نہ آئے اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ سورۃ اللیل میں فرمایا کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی
تو ہم اسے آسان راستے اور نیکیوں کی سہولت دیں گے، لیکن بخل، بے پرواہی اور حق کے انکار پر ہم تنگی اور مشکل میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ میں مشرکین کے طعن اور طنز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ الم نشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سورہ 3 میں فرمایا کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا گیا ہے، پھر ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے سوا باقی لوگوں کو لوٹا کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ سورہ علق میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے انسان اور قلم کی تخلیق کا بیان کیا گیا، جو انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فرمایا کہ کیا انسان کو معلوم نہیں اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ القدر میں فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے اسی شب قدر میں نازل کیا ہے، وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ البینہ میں کافروں کو شر البریہ یعنی زمین کی بدترین مخلوق اور ایمان اور نیک اعمال والوں کو خیر البریہ یعنی زمین کی بہترین مخلوق قرار دیا گیا۔ فرمایا اپنے پروردگار کی خشیت رکھنے والوں سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ سورہ زلزال میں قیامت کا منظر بیان ہوا کہ زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اپنا سارا بوجھ باہر نکال کر گزرے ہوئے حالات بیان کر ڈالے گی، یہاں تک کہ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی یا بدی کی ہوگی انسان اسے بھی اس دن دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس میں راہ جہاد کے گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ سورہ القاریہ میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، اس نے فرمایا کہ مال اور اس کی کثرت کی ہوس اور چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے ہلاک کر دیا۔ فرمایا قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر میں زمانے کو گواہ بنا کر ساری انسانیت کو خسارے اور نقصان سے دوچار قرار دیا گیا۔ اس نقصان سے صرف وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو چار اوصاف سے متصف ہوں، یعنی ایمان، نیک اعمال، حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر، برداشت اور استقامت کی نصیحت کرتے ہوں۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ ہے، جس میں عیب جوئی، طعن اور غیبت کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ جو مال کو جمع کرنے اور گننے میں لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ سورہ فیل میں خانہ کعبہ کو ڈھائے جانے کے ارادے سے آنے والے ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کے لشکر کی پرندوں یعنی ابابیل کے پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے بربادی کا بیان کیا گیا۔ سورہ قریش میں اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب ہی کی عبادت کریں۔ سورہ الماعون میں یتیم اور مسکین کی تکریم نہ کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل نامی جہنم کی وادی کا اعلان کیا گیا، جو نمازوں میں غفلت اور سستی کرتے ہیں، ریاکار ہیں اور استعمال کی چیزیں عاریتاً دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیر کثیر اور حوض کوثر عطا فرمانے کا اعلان ہے۔ فرمایا گیا آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ آپ کافروں سے صاف صاف فرما دیجئے کہ میں کبھی بھی ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی کہ جب آپ لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتا دیکھیں تو تسبیح کے ساتھ استغفار کیجیے۔ سورہ لہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد تہذیبی کرنے پر ابو لہب کو پھٹکار کی گئی کہ وہ تباہ ہو گیا، اس کا مال و کمائی اس کے کسی کام نہ آئی، وہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جو توحید کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ یکا و تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس جیسا اور اس کا ہمسر ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے، سورہ فلق اور سورہ الناس ہے۔ سورہ فلق میں ہر مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کی تاریکی اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والی جادوگرنیوں اور حسد کرنے والوں کے شر سے صبح کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الناس میں وسوسہ ڈالنے، چپکے سے پیچھے ہٹ جانے والے جنوں اور انسانوں سے اللہ کی حفاظت اور پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ الحمدللہ
ثم الحمدللہ وما توفیقنا الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور اس کی توفیق سے تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کا مختصر ترین خلاصہ آج یہاں مکمل ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ جنگ کی تمام اشاعتوں میں لندن، راولپنڈی، کوئٹہ، کراچی اور اسی طرح روزنامہ حریت کی تمام اشاعتوں میں اس کے شائع کیے جانے پر ان کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے بھائی جناب عمران احمد سلفی جو پریس کوارڈینیٹر ہیں ان کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی کوششوں سے یہ اخبارات میں شائع ہوا اور ہم تک پہنچتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے صاحبزادے جناب علی بن عامر کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ جن کی کوششوں سے یہ سوشل میڈیا پر بھیجا جاتا رہا اور یوٹیوب پر آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں بھی لوگوں تک پہنچتا رہا۔ ساتھ ساتھ میں میڈیا ٹیم کے تمام اراکین کا، جملہ ممبرز کا مشکور و ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ کالم اور یہ خلاصے کا آڈیو پورے مہینے قارئین اور ناظرین سامعین تک پہنچانے میں جس نے بھی ادنا سی بھی محنت اور کاوش کی ہے، اللہ کریم اسے قبول و منظور فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی عامر عبداللہ محمدی عفا اللہ عنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔